کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ ابھی میں دعوت دینے والا ہوں، آپ سٹیج پر زیارت کر رہے ہیں شہنشاہ خطابت، آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ پروفیسر قاضی متی اللہ سعیدی صاحب کو۔ ان کی موجودگی کے اندر میں انہی کو دعوت دے رہا ہوں، ان کے دست شفقت لیتے ہوئے، ان کے قدموں پہ پاؤں رکھتے ہوئے، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، نبی علیہ بولو، نبی علیہ بولو، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، بولو بولو یار میرے ساتھ بولو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بلواؤں، دامنے وقت میں اتنی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اب آپ نے محبت سے بول لیں، میں صدائے محبت ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، زہے جذب و کشش کہ یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ آپ بولو نا میرے ساتھ، مسکرا کے کہو سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہو نا سبحان اللہ، مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہے فکر و نگاہ و بشر سے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو، اور بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آکے جس نے سوارا ہمارا نبی، نقش پا سے درخشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، آنکھوں سبحان اللہ، اور جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا پا گیا پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی۔ پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، بولو بولو سبحان اللہ بولو نا یار۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ مسکرا کے گو سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں شہنشاہ خطابت، آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ، گلدستہ مہکتا ہوا پھول، آپ کی سماعتوں کے حوالے حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاضی متی اللہ سعیدی صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، حتیٰ نچا کے نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، آخری نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، قاضی متی اللہ سعیدی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لا لا مثل لہ ولا مثال لا والد لہ ولا ولد لا، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول لہ ولا آخر لا ظاہر لہ ولا باطن لا، ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابۃ کلہم عدول صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل سے سبھی احباب عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ آج پہلی بار آپ کے یہاں ڈھینگ شاہ میں محترم قاری عتیق الرحمن آصف صاحب، قاری مطیع الرحمن کاشف صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں مقرر ذیشان فاضل نوجوان مولانا محمد ابو بکر صدیق معاویہ صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنا خطاب فرما رہے تھے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں اب اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کرے سپیکر والے کی انگلی کہیں ٹھہر جائے۔ جی ٹھہر گئے؟ اس مائک سے کیا ہوا؟ جی لگا لیا، ادھر سے ڈائریکٹ لگا دیا انہوں نے۔ لگا دیا؟ ہاں جی۔ اچھا، آپ حضرات بھی اپنا کنیکشن اگر میرے ساتھ لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ مسلک اہل حدیث کی اس خوبصورت مسجد میں میرے خیال میں بڑے خوبصورت انداز سے پروگرام کا عنوان رکھا گیا اور مجھے دعوت دی گئی۔ یقیناً خوش آئند بات ہے موجودہ حالات میں
جس طرح اب ضرورت ہے اتحاد کی شاید اس سے پہلے نہ رہی۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ قاری صاحبان نے جو موضوع مجھے حکم دیا ہے میں اسی پر دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، زیادہ انشاءاللہ آپ کو نہیں تھکاؤں گا۔ قرآن مجید سے سہارا لیا ہے گفتگو کا، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے ہے۔ قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اسی سے میں نے سہارا لیا۔ میں بڑے مختصر وقت میں اگر آپ کی توجہ رہے گی، ویسے ایک بات ہے، آپ کہ ہاں زیادہ ماشاءاللہ سریلے خطیب ہیں اور میں سر والا بندہ نہیں ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ جی نہیں ہوتے پریشان؟ میں کھل کی بیان کروں گا، وہ اگر خواہ 10 منٹ بھی ہوئے تو وہ کھلے ڈلے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ بازار میں بیک وقت دکاندار بھی ہوتے ہیں، گاہک بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، راہگیر بھی ہوتے ہیں۔ میں اگر بازار میں کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں، تو گاہک بھلے سے میری بات نہ سنے، کوئی حرج نہیں، راہگیر میری بات نہ بھی سنے، کوئی حرج نہیں، مسافر میری بات نہ بھی سنے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے جب کہہ دیا اے دکانداروں، تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب صرف تاجر ہیں۔ مدرسے کا معلم مدرسے کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے حفظ کلاس کے بچوں، درجہ کتب والے بے شک بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں۔ اس نے جب کہہ دیا حفظ کلاس والوں، تو بات واضح ہے کہ مخاطب صرف حفظ کلاس کے بچے ہیں۔ میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کو کہوں توجہ سے میری گفتگو سننا، تو اس وقت جو محلے میں ہیں، گلی میں ہیں، وہ بھلے سے میری بات نہ بھی سنیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مخاطب ہی نہیں، یا ایہا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے مخاطب ہوں۔ جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے مخاطب ہوں۔ سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ مخاطب نہیں۔ صاحبان توجہ ہے، مولانا راحیل حنیف صاحب، مولانا قاری یوسف صاحب، سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو توجہ۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں اپنے ذوق میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ ساڈے پنجابی چ کہندے نے کڑ کڑ کدے تے آنڈے کدے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ جب اسلام کا نعرہ لگایا، اسلام کا دعویٰ کیا، تو پھر پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں۔ اپنی مرضی سے پھر نہ عقیدہ چن سکتے ہو، اپنی مرضی سے پھر نہ شخصیات کو چن سکتے ہو۔ بلند آواز سے ذرا بولو میرے ساتھ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ دامن اسلام میں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، میں مختصر وقت میں پورا موضوع آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ یہ مسجد کا داخلی دروازہ تھا، آپ کا گھر ہے اس کا ایک داخلی دروازہ ہے، آپ کی دکان ہے، دفتر ہے، اس کا ایک داخلی دروازہ ہے۔
اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ آج اگر کوئی ایک نو نیا بندہ آ جائے، اسے آپ نے اسلام میں داخل کرنا ہے تو اسے آپ کیا پڑھائیں گے؟ بولیے نا، کھل کے بولو یار، پہلی ملاقات ہے آپ سے، لیکن بولو تو صحیح نا میرے ساتھ۔ یہ بچے سے بھی پوچھے نا تو یہ آدھا جملہ نہیں بولے گا، جملہ پورا بولے گا، کہے گا دوم کلمہ شہادت۔ شہادت مانے شہادت مانے گواہی دینا۔ بس یہ اب جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا، میں اسی کو لے کر آپ کے سامنے گفتگو رکھنے چلا ہوں۔ شہادت مانے، بولو ذرا میرے ساتھ، شہادت مانے گواہی دینا۔ گواہ بڑا سادہ سا لفظ ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا مقدمہ چل رہا ہو عدالت میں، جج کہے اگلی پیشی پر گواہ لے کر آنا، بندہ چوڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ لے آؤں گا میرے بڑے گواہ۔ جب میں دسترخوان بچھاتا ہوں انہیں بلاتا ہوں میرے گواہ، چائے کی پیالی میں میرے گواہ، دکان پہ آ کے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں میرے گواہ، تاش کے پتوں پہ میرے گواہ، کرکٹ کے میچ پہ میں لے آؤں گا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ آئے دوستوں کے پاس، دوست پوچھیں تاریخ جو تھی کیا بنا؟ وہ کہے بننا کیا تھا؟ جج نے کہا اگلی پیشی پہ گواہ لانا، تو تم ہو نا میرے گواہ؟ وہ کہیں ہاں ہم ہیں۔ تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں تو سچا ہے۔ عدالت چلو گے نا میرے ساتھ؟ وہ کہیں ہم یہاں تو تیرے گواہ ہیں، عدالت میں نہیں جاتے۔ آپ انہیں سجن کہو گے؟ تھوڑا سا بولو میرے ساتھ جی، سجن کہو گے؟ کیوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے پھر گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے انکاری ہو گیا، نہیں جاتا۔ میری کچھ حکمتیں ہیں، ہو سکتا ہے مد مقابل بھی میرا جاننے والا ہو، میں عدالت میں نہیں جاتا۔ قاضی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں پورے کے پورا آنا ہے دامن اسلام میں۔ مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر رب کی توحید کی گواہی ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی توحید پہ حملہ آور ہو وہاں رب کی توحید کا گواہ بننا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ مسجد میں، گھر میں ختم نبوت کا نعرہ لگانا ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی ختم نبوت پہ حملہ آور ہو وہاں ختم نبوت کا چوکیدار بننا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جہاں کوئی عظمت صحابہ پہ انگلی اٹھائے وہاں صحابہ کا دفاع کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جانے صحابہ۔ میری کوئی بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جہاں ضرورت ہو وہاں گواہ بن۔ حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، اس در سے آ کر لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کر لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کر لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کر لے لینا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا۔ صاحبان توجہ ہے، میری گفتگو ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ 2-4 ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لے، کسی اور کو اشارے بھی کر لے، میسج بھی پڑھ لے اور پھر تقریر میں شامل ہو جائے۔ ای خیال استو محال استو جن، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ میں طالب علم مزاج بندہ ہوں، 2-4 باتیں آپ کے ساتھ بکھرے ہوئے جملے عرض کرنے ہیں، توجہ ہوگی تو وہ سمجھ آ سکے گی بات۔ علماء کی باتیں اور ہیں، طالب علم کی بات کو توجہ سے سننا پڑتا ہے۔ صاحبان توجہ ہے، وہ جب چپ ہوا حسین بولا۔ حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے،
میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا. تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا, وہ بند ہوا ادھر سے آ جانا. اس نے بتا دیا تھا کبھی یہ بند ہو سکتا ہے, کبھی وہ دروازہ بند ہو سکتا ہے, کبھی اس دروازے والے کو نیند آ سکتی ہے, کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے, کبھی اس دروازے والے اعلان کر سکتے ہیں کہ سال میں صرف ایک ہی دفعہ یہ دروازہ کھلے گا, بند ہو سکتا ہے. اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی, رات میں آ تیری مرضی, صبح میں آ تیری مرضی, شام میں آ تیری مرضی, صحت میں آ تیری مرضی, بیماری میں آ تیری مرضی, خوشحالی میں آ تیری مرضی, تندرستی میں آ تیری مرضی, چھوٹا ہے آ بڑا ہے آ عورت ہے آ مرد ہے آ, جہاں ہے وہیں پر آ. اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز جھکانا تیرا کام ہے, اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف, ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ, حبشی ہے یا قرشی, ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری, لا حد کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق, فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں کو سویروں میں سلاتا تو ہے, سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. توجہ ہے, گھبرائے تو نہیں ہو, گھبرانا نہیں ہے, ساڈے وزیر اعظم دا پیغام ہے. کچھ 7 روپے بجلی مہنگی اور ہو گئی ہے پر گھبرانا نہیں. صاحبان توجہ ہے, بڑی مہربانی. جہاں رب کی توحید پہ کوئی ڈاکہ مارے وہاں اس کا گواہ بننا, پرچار کرنا, اسے ایمان کہتے ہیں. اسے بولیے بولیے بولیے, اسے میں ایک بات خوبصورت آ گئی ہے ذہن میں, آپ کے حوالے کیے جاؤں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی. صاحبان توجہ ہے, ایک بوڑھی اماں. امام صاحب کھڑے ہو گئے اور موج میں بات آ گئی, پوچھتے ہیں بڑی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ پھر بڑی اماں اس دور کی بڑی اماں تھی, تبدیلی والے دور کی نہیں تھی نا. تبدیلی والے دور کی بڑی اماں تو پوتوں سمیت شام کو بڑی سکرین کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے, اور پوتے بھی پھر مائیکل جیکسن ہوتے ہیں. اماں چرخائی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ ویڈیو والے بھیا واپس آ جاؤ میری طرف. کئی لائٹیں ہوتی تو پھر بے شک آپ جہاں مرضی پھرتے, کیونکہ اب پتہ چل رہا ہے آپ کہاں کہاں پھر رہے ہو, تو آوارہ گردی اچھی نہیں ہوتی. چرخائی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ بڑی اماں کہتی ہے امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے, میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. بولو 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 بولو. آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے, میں نے رب کو پہچانا مجھے چرخے نے بتایا. رب ہے اور ہے بھی اکیلا, رب ہے اور ہے بھی. امام صاحب نے کہا بڑی اماں بڑی دلچسپ ہے. کھڑے ہو گئے, کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے. کیسے؟ میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. او بھابیو بول دے ہو, میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی؟
اور مجھے چرخے نے بتایا رب ہے بھی اکیلا. رب ہے بھی امام صاحب نے کہا وہ کیسے؟ اب سنیے گا، جنہیں سمجھ آیا نا جملہ، بخیل نہیں بننا، توحید بخل نہیں سکھاتی. ہاں گھبراتے نہیں گئے ہو؟ مجھے چرخے نے بتایا وہ ہے بھی اکیلا. کیسے؟ کہتی ہے اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا. اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹ جاتا. میرے مخالف چلتی دھاگا ٹوٹتا، میرے موافق چلتی چرخہ ٹوٹتا. اگر رب ہوتے دو، جسے سمجھ آئے صرف وہ مسکرائیے گا، اگر رب ہوتے دو، ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا، ایک کہتا میں اس کے نصیبے میں تخت رکھوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے گداگر بناؤں گا. نظام ٹوٹ جاتا. چرخہ چلانے والی دو ہوتی، چرخہ ٹوٹتا. رب دو ہوتے، نظام ٹوٹ جاتا. مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا. رب ہے اور ہے بھی. تو عرض یہ کر رہا تھا جہاں کوئی حرف اٹھائے وہاں اس کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں. جہاں ختم نبوت پہ کوئی انگلی اٹھائے، صاحبان توجہ ہے، وہاں ختم نبوت کا دفاع کرنا اسے ایمان کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. بول دو میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. اس پہ بہت سارے دلائل ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں ایک دو پہ اکتفا کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں لے کے جاتا. جس طرح آج یہاں پر یہ قاری صاحبان نے محفل کو سجایا نا، آپ کو بلایا، میرے رب نے بھی محفلیں سجائی ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا نہیں ہے سبحان اللہ جی، میرے رب نے بھی محفلیں سجائی ہیں. پہلی محفل سجائی آپ کو بھی بلایا، دوسری محفل میں آپ کو نہیں بلایا رب نے. دوسری محفل سجائی رب نے تو رب نے پابندی لگا دی، سارے نہ آنا، صرف نبی آئیں. میری اس دلیل کو منکر ختم نبوت توڑ نہیں سکتا. اگر آپ توجہ سے سن لو تو اللہ نے پابندی لگا دی. عالم ارواح میں تھے تو سبھی، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے سبھی تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سارے نہ آنا، صرف نبی آئیں. سادہ لفظوں میں یوں عرض کرتا ہوں، اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. اور سادہ کرتا ہوں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. میں ان سور کتھوں لے کے آواں، وہ بھی وابیاں لی. دوستو توجہ ہے، وہ بھی حضرت یزدانی مرحوم علی. توجہ ہے میرے وال کو نہیں ہے. جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا اس محفل میں کون کون تھا؟ جی اے وڈی لے لو یا ایتھے آ جاؤ. اچھا ماشاءاللہ تسی ناراض نہیں ہونا. انہوں نے ہوں سوچیا بھی میں فرنٹ تے جاواں کیویں. یہ اتوں شروع ہوئے نے علامہ ابتسام الہی ظہیر، اور نعرہ مار دے وہ لوکی ادھر ویکھن لگ پے نے بھی علامہ صاحب کتنے نے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہو بیٹھو تسی، وہ آ جاتے نے، میں آ گیا. ناراض نہیں تے ہوں میرے خیال تسی ہوں سپیکر تے کرسیاں شرسیاں ٹھیک کرو، میں 15 منٹاں بعد انشاءاللہ جا رہے ہیں.
ناراض نہیں ہویا میں پہلے انہوں کو لو معذرت کر لیے اور میرے وال توجہ ہے اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا اس محفل میں کون کون تھا آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا اور سوچنا ذرا میرے لفظوں کو عالمی ارواح میں رب نے جو محفل سجائی اس میں صرف نبی تھے میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں وہ اس میں صرف نبی تھے لیکن اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا 1.25 لاکھ انبیاء ہیں کہ اس محفل میں فلاں فلاں تھا آج کوئی اٹھ کر کہتا ہے میں بھی اس محفل میں تھا لہٰذا میں بھی نبی تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا کون سا صحافی تھا جو رپورٹ کر رہا تھا 1.25 لاکھ نام 1.25 لاکھ انبیاء کہ یہ شخصیات وہاں ہیں سوال تو ہے نا وہ جس طرح کسی نے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا علی المرتضیٰ جی ذرا یہ بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اب حضرت علی کیا فرماتے قلم کاغذ لے کر آ میں لکھواتا ہوں شیر کے بچے ہوتے ہیں مرغی کے انڈے ہوتے ہیں شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں چوہے کے بچے ہوتے ہیں ریچھ کے بچے ہوتے ہیں پورے ہو سکتے تھے جی ہم نے بچپن میں پڑھا تھا 18,000 مخلوقات ہیں آج سائنسدانوں کی نئی تحقیق آئی ہے کہ کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں ہم اینڈ تک آخر تک پہنچ ہی نہیں سکتے اتنی مخلوقات ہیں تو حضرت علی کیسے فرماتے قلم کاغذ لے کر میں لکھواتا ہوں حضرت علی نے ایک جواب دیا ایک جملہ بولا حضرت علی فرماتے ہیں تجھے نام نہیں لکھواتا تجھے ایک جملہ بتا دیتا ہوں خود جا کے دیکھ لے جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں جواب دا لطف آیا نہیں آیا اب پر اپنے کرنا نو ہاتھ نہیں مارنا اچھا میں سمجھدا سی بھی ساڈے جڑے نعت خان نے نا وہ ادھے ادھے خطیب بھی نے تو اڈے ماشاءاللہ نعت خان پورے خطیب ہیں نہ ادھی سر چھڈو پرے درمیانی جڑی گل دی سر بندے نے نا لطف آ جاندا صاحبان توجہ ہے اب لطف آیا نا حضرت علی کے جواب کا اللہ 1.25 لاکھ انبیاء مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں کون تھا میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں اللہ رب العزت قرآن سے جواب دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی نشانی بتا دیتا ہوں کہ اس محفل میں کون تھا توجہ اس محفل میں کون تھا اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اس محفل میں جو تھے وہ نبی اور ان کی نشانی یہ ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ میں نے ان نبیوں کو کہا تمہیں نبوت دوں گا لیکن سنو تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے دنیا میں آؤ گے اب جو بھی نبی تھے وہ آقا سے پہلے تشریف لائے کسی ایک کو بھی میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ تو میرے محبوب کے بعد آئے گا توجہ ہے اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول پھر آئے گا میرا رسول تو 313 ہیں رسول تو 313 ہیں آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کون آئے گا اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول پھر آئے گا میرا رسول تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا آدم صفی اللہ ہوگا نوح نجی اللہ ہوگا ابراہیم خلیل اللہ ہوگا اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا موسیٰ کلیم اللہ ہوگا عیسیٰ روح اللہ ہوگا داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا یعقوب نبی اللہ ہوگا یوسف صدیق اللہ ہوگا میرا محمد رسول اللہ ہوگا ایک بات دوسری بات پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے عرفات کا میدان ہے اللہ فرماتے محبوب الیوم اکملت لکم نزول کے اعتبار سے آخری آیت صاحبان توجہ ہے نزول کے اعتبار سے آخری آیت الیوم اکملت لکم تسی کو کام کرو نا تے او سونا جا کام ہو جائے علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ
میں سبق سنانے کی سی کیفیت میں ہوں, کام ہو جائے پورا ہو جائے تو انہوں کہندے نے مکمل ہو گیا. کی ہو گیا؟ اوہیو کام تسی اتنا سونا کر کے کرو, رنگ بھرو, پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کام کیتے کہو جے ہوئے, وہ کہے یار اخیری کر دیتی, انہوں کہندے نے کامل. کی کہندے نے؟ تے اوہیو کام اتنا سونا کر کے کرو, اور رنگ بھرو, پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کام کیتے کہو جے ہوئے, وہ دنداں چ انگلی دے لوے تے کہے میرے کولو کی پوچھ دیں, تو کیڑی شے جڑی پیچھے چھڈی ہوئے, انہوں کہندے نے اکمل. خوش ہو کے بولو ذرا, خوش ہو کے. اللہ فرمانے نے محبوب الیوم مکمل جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے, کامل نقطہ عروج پہ پہنچے تو اکمل بنتا ہے. میں معنی یوں اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں, جسے پسند آئے صرف وہ بولیے گا. کامل اسے کہتے ہیں جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ کوئی نوی شے او دے وچ پائی جا سکے. خوش ہو کے بولو, خوش ہو کے بولو. الیوم اکملت لکم دینکم, اے دین کامل ہے, ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. کلمہ کامل ہے, ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. اذان کامل ہے, ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی نوی شے پا سکتے ہو. اللہ فرماندے نے میرے محبوب دی جماعت پیغمبر کامل ہے, نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کٹ سکتے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بڑھا سکتے ہو. وہ گل سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بڑی اوکھی تواڈی توجہ میں لئیے, یقین جانے بڑی اوکھی لئیے. چلو میں ایک دو جملے اور تواڈی خدمت عرض کر داں جو توجہ ہے تھے. جزاک اللہ. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا تو ادھر بچہ پیدا ہو, ادھر والدین چلے جاتے ہیں گارمنٹس اور بوتیک کی دکان پہ کہ 0 سائز کا لباس دے دو. میں کو اوپری گل کی تھی ایویں ویکھن لگ پے نے میرے والوں. بچے نہیں ہوندے تواڈے وال, ہوندے رہندے نے, جے نہیں ہوندے تو میری دعا ہے اللہ کرے لینا لگ جان. ہوں تسی ہسنا ہے تو منوں تسلی ہونی. جی اللہ اکبر کبیرہ. بچہ پیدا ہوا, 0 سائز کا لباس آ گیا. صاحبان توجہ, بچہ ہوا 5 سال کا, اب کوئی 0 سائز کا لباس تو فتن بھی دے تو آپ کہتے ہیں تیری مہربانی رہنے دے, یہ ہمارے بچے کو آتا نہیں. بچہ ہوا 8 برس کا, اب 5 سال والا لباس نہیں آتا. بچہ ہوا 12 برس کا, اب 8 سال والا لباس نہیں آتا. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا, جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے وہاں پہنچ گیا. اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا یہی رہے گا. جی اب یہی رہے گا. بچہ جب بھرپور جوانی پہ پہنچ گیا, 20-22 برس کا ہو گیا, تو میرے خیال میں 6 میٹر لگتا ہے. جی 6 میٹر کپڑا لگتا ہے نا. بچہ جب 50 برس کا ہو جائے گا تب 12 میٹر لگے گا, تب بھی 6 ہی لگے گا, تب بھی. اگر درزی ایماندار ہوا تو کتنا لگے گا؟ جی 6 لگے گا. اور ہاں یاد آیا, یہ مکمل لباس ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنا جسم ڈھانپنا ہو, جو حیا والے ہیں. میرا جسم میری مرضی والے اس میں شامل نہیں. جنہوں نے اپنا جسم ڈھانپنا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے پھر یہی لباس ہوگا, اتنا ہی سائز, اتنا ہی لباس کا سائز, یہی کپڑا لگے گا. اب میرا استدلال سنیے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا, جب بنایا اس وقت کے کچھ تقاضے تھے,
ان تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آئے، کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے، جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے، جناب عیسیٰ ایک لباس لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی تو اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، میں چھوٹا ہوں، میرا دعویٰ ہے، آپ چاند پہ چلے جاؤ، سیاروں میں چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، جتنی مرضی ہے ترقی کر لو، علماء حق کا اسی قرآن سے آپ کو جتنے بھی جدید مسائل لے کر آؤ، ان مسائل کا حل بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے آخری شریعت بھیج دی۔ آخری شریعت بولیے آخری شریعت، سارے بولیے آخری شریعت بھیج دی۔ وہ لباس، اب توجہ، وہ لباس جو میرے آقا لے کر آئے، اسے آج میں پہنوں تو مومن بنتا ہوں۔ اس لباس کو آج آپ پہنے تو آپ متقی کہلاتے ہو۔ اس لباس کو تیرا پیر، تیرا مرشد، تیرا خطیب، تیرا مولوی، تیرا مدرس، تیرا معلم، تیرا استاد تجھے پہنائے تو تو مومن بنتا ہے۔ قاضی کہہ رہا ہے آج 14 صدیاں بعد وہ لباس پہن کر تو مومن بنتا ہے، اور میں کیوں نہ کہوں وہ لباس میرے آقا اپنے ہاتھوں سے جنہیں پہنائیں وہ صحابہ بنتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جی آئیے میری بات سمجھ۔ ماں بڑیاں چاواں نال پتر نو عید والے دیڑے نوائے، سجائے، نویں کپڑے پائے، سرما لائے، تے جدوں تیار ہو جائے پتر تے تو کمیں تیرا پتر سجیا نہیں۔ وہ میری کو گلنا سمجھ آ رہی ہیں نا؟ صرف تک رہے ہو یا سن رہے ہو؟ ماں عید والے دیہڑے کسی شادی دے موقع تے، کسی تقریب تے اپنے پتر نو نوائے، سجائے، نویں کپڑے پائے، سرما لائے، تے تو کمیں تیرا پتر سجیا نہیں، پھر کھلومی اتھے ہی۔ پیارے آقا بڑی چاہتوں سے صداقت پہنائیں ابو بکر کو۔ ہائے 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 ہائے۔ پیارے آقا عدالت پہنائیں عمر کو، تو کمیں سجیا نہیں ہے۔ بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی، ہے ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سب کے سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جاوت بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ صاحبزادہ آفر ابتسام الہی ظہیر صاحب، راما صاحب قدم بڑھو، راما صاحب قدم بڑھو۔ محترم جناب حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، ایمانی غیرتوں جگا کے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، علامہ صاحب تشریف لے آئے، اور اس کا واضح مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب پہلے والا خطیب جو ہے وہ جائے، تو تشریف رکھیے، آپ تشریف رکھیے۔
میں انشاءاللہ جلدی نہیں میں بس بالکل ختم کر رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم. اس آیہ مبارکہ میں 4 کم اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. الیوم اکملت لکم، دین تو میرے رب کا. کس کا دین ہے؟ دین ہے کس کا؟ اللہ کا. ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب محبوب کو دے دیا تو اب یہ دین ہوا محبوب کا. اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اللہ تو مکی مدنی نہیں ہے نا، لیکن قرآن کی صورت کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اور یہاں اس خوبصورت موقع پہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب یہ جو سامنے صحابہ کھڑے ہیں نا عرفات کے میدان میں، انہیں کہے یہ دین تمہارا ہے. اب جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے. اگر صحابہ دین میں نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی دین میں نہیں ہے. اگر صحابہ مومن نہیں ہے پھر تو کوئی بھی مومن نہیں ہے. اگر صحابہ متقی نہیں ہے پھر تو کوئی بھی متقی نہیں ہے. کیسے ممکن ہے برف ہو ٹھنڈی نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے آگ ہو گرم نہ ہو، سورج ہو دن نہ ہو، صحابی ہو متقی نہ ہو؟ صحابہ حق ہیں. بولیے بولیے بولیے. صحابہ سارے کے سارے صحابہ. میں لمبی چوڑی بات نہیں، بس صرف ایک بات سنا کے رخصت ہو رہا ہوں. میں نے میرے خیال میں پون گھنٹہ آپ کی سمع خراشی کی ہے. حضرت انس راوی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں. صاحبان میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں. لیکن یہ بات سنانے سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کر دوں. ایک جگہ پہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہا. کہتا ہے نہیں ایک اور جگہ پہ میں نے سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہتا ہے ایک اور جگہ پہ میں نے سنا مجھے پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہندا اسے اسی کہندے ہیں بھی مولویاں دی کیڑی گل منی ہے تے کیڑی بھئی سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت، سب سے زیادہ عائشہ سے محبت، سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت. میں کہا گلاں ساریاں ٹھیک نے، تو ٹردیاں سنیاں. تو ایویں ایک گل سنی نال میسج آ گیا، پتہ نہیں کتھوں آ گیا. ایک گل سنی نال کسی اور نے بلا لیا ادھر ٹر گیا، یا کسی خطیب دی ٹردیاں گل سنی. تو گلاں سنیاں ادھوریاں، میں سنانا ہونا پوریاں. پیارے آقا سے جب پوچھا گیا کہ بندوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تب فرمایا ابو بکر سے. ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ عائشہ سے. بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ بولیے بولیے بولیے. تے گلاں تے ساریاں ٹھیک نے. یہ بات سنانے سے پہلے ایک جملہ اور عرض کر دوں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں. میں کہا بالکل ٹھیک ہے بات. کہتا نہیں ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے. میں کہا بالکل گل ٹھیک ہے، صرف جوان نہیں ہوں گے، جنت میں انشاءاللہ سب کو تو یوسف والا حسن بھی ملے گا. تے جیڑے وہابی اجی تک نہیں نہ بولے اس جملے تے لازمی بولن گے جنت میں 70 حوریں ملیں. ابھی شک چیک کر لو سارے بول رہے ہیں جنت میں 70. لیکن ایک گل یاد رکھیو، خاطر جمع رکھیں ایک بات، یہاں والی بھی ملے گی. میں ایک جگہ تے بات سنائی کہ یہاں والی بھی ملے گی. یقین جانو با خدا ایک بابا کہندا ہے ہوں انہیں اتھے بھی نہیں جان چھڑ. اور جو یہاں والی ہے یہ ان 17 کی سردار ہوگی. یہ ان 17 کی. اس میری بہن کو جا کے قاضی کا پیغام دیجئے، غیبتیں چھوڑ دے اگر ان کا سردار بننا ہے تو، ناشکریاں چھوڑ دے اگر ان کا سردار بننا ہے تو، گلے چھوڑ دے اگر ان کا سردار بننا ہے تو. پیارے آقا معراج پہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جب میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، وجہ کیا تھی؟ ناشکری. کیا وجہ؟ ناشکری. تو اسے جا کے پیغام دیجئے کہ غیبتیں چھوڑ دے اگر ان کا، ہاں ادھروں دی گل ادھر تے ادھروں دی. اب میں صرف تنوں پہ دس دیاں تے اگے دسی نا.
تے گل دوجے پنڈ اپڑ جانی ہے تے نال اے بھی اپڑ جانی ہے بھی اگے دسی نا. میں نے کہا یہ بالکل بات ٹھیک ہے. اصل میں اس کا سوال یہ تھا کہ جنت میں اگر سبھی جوان ہوں گے تو اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے. میں نے کہا جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے گا اور وہ جنتی ہوگا تو اس طبقے کے حسن و حسین سردار ہوں گے. اب جملہ سنیے. پیارے آقا فرماتے ہیں, ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں, حضرت انس راوی ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ جنت کے بزرگوں کے سردار. حضرت علی فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ دکھائیے. پیارے آقا نے اپنا چہرہ یوں اٹھایا, اس جانب سے ابو بکر و عمر آ رہے تھے. خوش ہو کے بولو, خوش ہو کے بولو. فرمایا یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے, یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے, یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے. پیارے آقا دیکھ کے مسکرانے لگے. اچانک پیارے آقا کے چہرے پہ ملال آ گیا, غصہ آ گیا. ابو بکر پریشان ہو گئے. قریب پہنچے, میں بڑی جلدی ختم کر رہا ہوں, قریب پہنچے, سلام کیا. یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے, پھر غصہ آ گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے تمہیں دیکھا, میں خوش ہوا. پھر مجھے کچھ فاصلے پر یا تمہارے اور میرے درمیان مجھے شیطان دکھائی دیا جو گڑ گڑا کے رب سے کہہ رہا تھا اللہ تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے, میں جانتا ہوں میرے نصیبے میں جہنم ہے, میں جانتا ہوں مجھے جہنم ملنی ہے, لیکن اللہ مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے, کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا تو جو کچھ تھا آپ کے قدموں پہ نشاور کر دیا. پیارے آقا فرماتے ہیں ایک قوم آئے گی, قرآن کے معنی بدل دے گی, تم پہ گالیاں بکیں گے, لیکن ابو بکر پریشان نہ ہونا, تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے, تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اس محبت کرنے والے ٹولے میں ہیں. جس طرح صحابہ ایمان ہمارے, اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے. بولیے بولیے, خوش ہو کے بولیے. ادخلوا, میں بالکل سمیٹ رہا ہوں, میں لمبی بات نہیں لے کے جا رہا. ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتے ہیں پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں. اللہ کی توحید اس میں پورے کے پورے آ جاؤ. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, نہ ذات میں نہ صفات میں. مسجود اکیلا, معبود اکیلا, الہ اکیلا, حاجت روا اکیلا, مشکل کشا اکیلا, بگڑی بنانے والا اکیلا, داتا اکیلا. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جناب محمد الرسول اللہ کا ہے. میرے آقا آخری نبی ہیں, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں, اور میرے آقا کے قدموں سے پھر جو لگ گیا ہے. صحابی ہے ہمارا ایمان ہے, ازواج مطہرات ہیں ہماری مائیں ہیں, آل بیت ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.